آزاد کشمیر میں لڑائی ایک اسسٹنٹ کمشنر کی کس غلطی سے شروع ہوئی اور ایک سکول پر آنسو گیس شیلنگ کرنے کی وجہ سے 2 بچیاں زندگی کی بازی ہار گئیں، جس پر عوام اس وقت شدید غصے کی حالت میں احتجاج کر رہی ہے۔ اگر کرنٹ سچویشن کی بات کی جائے تو پولیس اور عوام کے درمیان حالات کافی خراب ہیں، اور اس ساری سچویشن کا ذمہ دار آخر کون ہے، اس کی بات ہم ویڈیو میں آگے چل کر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کب، کیسے اور کہاں سے شروع ہوا۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے آزاد کشمیر میں تاجر اور دوسری برادریوں نے حکومت سے کہا کہ ہمیں یہ 2 چیزیں چاہیے۔ پہلی چیز 1100 روپے میں 40 کلو آٹا دیں، جیسے گلگت اور بلتستان کو دیتے ہیں۔ دوسری چیز بجلی 3 روپے 25 پیسے فی یونٹ دیں، کیونکہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا جب ہم سے ہماری زمینیں لی تھی، اور کیونکہ آپ ہمارے پانی پر بجلی بناتے ہیں۔ ان دونوں باتوں پر اتفاق نہیں ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہم حکومت کے خلاف 11 مئی کو پہیہ جام ہڑتال کریں گے۔ ہفتے کے دن پورے کشمیر میں احتجاج ہوگا۔ یہ سن کر پولیس نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 32 ممبران جو تھے، ان میں سے جو لیڈر تھے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، لیکن لوگ لیڈروں کے بغیر ہی باہر نکل آئے اور احتجاج شروع کر دیا۔ اب ڈڈیال شہر میں یہ ہوا جو میر پور کے پاس پڑتا ہے، مطلب پنڈی سے آپ کشمیر جاتے ہو تو میر پور ڈڈیال آپ کو قریبی علاقے پڑتے ہیں۔ وہاں پر احتجاج کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کیا، مظاہرین کو مارا بھی، اور اس نے لوگوں پر آنسو گیس شیلنگ کروا دی، جس کی وجہ سے سکول کے بچوں کی حالت کافی متاثر ہوئی، اور 2 بچوں کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے دم توڑ دیا، اور ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر چلنا شروع ہو گئیں۔ لوگوں نے جب تصویریں دیکھیں تو شدید غصے کے عالم میں اسسٹنٹ کمشنر کو مارا بھی اور اس کی گاڑی بھی جلا دی۔ ڈڈیال کے بچوں کی تصویریں پورے کشمیر میں پھیلیں، اور یہ ایک بڑی وجہ تھی جس وجہ سے غصہ پورے علاقے میں بڑھا اور احتجاج مزید شدت پکڑتا گیا۔ دیکھیں، احتجاج نے شدت پکڑنا ہی تھا، کیونکہ یہ بڑے عرصے سے باقاعدہ تحریک چلا کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ ڈیمانڈیں تھیں تو یہ ہونا تو تھا ہی، لیکن پولیس کے مس بیہیو نے جلتی پر پیٹرول کا کام کیا اور معاملہ بگڑتا گیا۔ ڈڈیال سے اب لوگوں کا قافلہ نکلا مظفر آباد کی طرف، اور صرف ڈڈیال سے نہیں بلکہ کوٹلی سے بھی لوگ نکلے، لیکن مظفر آباد جانے سے پہلے انہوں نے راولا کوٹ کا رخ کیا۔ حکومت نے سڑکیں اکھاڑ دیں، پتھر ڈال کر بلاک کر دی تھیں، مگر کچھ بھی کر کے مظاہرین کو روک نہیں سکے۔ تصادم بڑھتا گیا، 27 لوگ صرف کوٹلی میں زخمی ہوئے۔ حکومتی سائٹ سے 2 ڈی ایس پی، 1 سب انسپیکٹر، 1 اے ایس آئی اور 1 ہیڈ کانسٹیبل زخمی ہوئے۔ میر پور میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، 1 سب انسپیکٹر مارا گیا۔ اب ہم ایک مشکل موڑ پہ کھڑے ہیں۔ مظاہرین راولا کوٹ جا رہے ہیں، اور راولا کوٹ اپنے حقوق کے لیے لڑ مرنے کے لیے بہت مشہور ہے۔ کشمیر نے جب 1947 میں جب بغاوت کی تھی مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف، تو پہلی گولی اور پہلی تحریک راولا کوٹ سے چلی تھی۔ اب مظفر آباد اور راولا کوٹ یہ ایک پرابلم ایریا ہے۔ یہاں پر جب کوئی حرکت ہوتی ہے تو ہماری جو اسٹیٹ ہے، جو کبھی کبھار انسیکیورٹی میں کئی دفعہ ان کے ہاتھوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ حکومت فوج کو کہے گی کہ آپ آئیں اور اپنے معاملات کو سنبھالیں، آپ مظاہرین کو دبائیں اور زور سے دبائیں۔ یہ ڈر اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر عوام کا نمائندہ نہیں ہے، کیونکہ عوام نے ان کو سلیکٹ نہیں کیا۔ ایم ایل اے سلیکٹ کیا ہوگا، وزیر اعظم سلیکٹ نہیں کیا۔ ہماری فوج کو کسی صورت اپنے لوگوں کے خلاف نہ لگائیں۔ اگر آپ نے ہماری فوج کو کشمیری عام شہریوں کو دبانے کے لیے زور لگانے کا کہا تو آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں، اور یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے۔ ہوش کے ناخن لیں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج اور عوام آمنے سامنے ہو، اس لیے حکومت کا کام ہے کہ بات چیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھڑائیں، اور کوئی حکومت کو پریشر میں بھی نہ ڈالے، کوئی اور بندہ یا کوئی اور انسٹیٹیوشن، کہ وہ مظاہرین کے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ یہ وقت نہیں ہے مظاہرین پر زور آزمائی کرنے کا، بلکہ یہ وقت ہے آپس میں مل کر معاملات کو حل کرنے کا۔ اور آخر میں مظاہرین سے میری اپیل ہے کہ آپ پرامن رہیں۔ آپ کے مطالبات جائز ہیں، مگر آپ نے اگر زور آزمایا تو آپ کے مطالبات کو یہ بھلا دیں گے، اور زور آزمائی کا بہانہ بنا کر آپ کو کریش کرنے کی کوشش کریں گے، اور بدلے میں آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔